قرآن کریم کے تمام مضامین کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد۔ فاتحہ میں اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، اس کے بعد صراط مستقیم کی اہمیت بتا کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے صراط مستقیم مانگا جائے، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، نہ وہ گمراہ۔ انعام کن لوگوں پر ہوا؟ غضب والے کون ہیں اور گمراہ کون ہیں؟ ان تین باتوں کی تفصیل اگلی دو صورتوں، صراط مستقیم کی تفصیل اور کون کون سی ٹھوکریں ہیں جن کی وجہ سے بندہ غضب میں آ جاتا ہے، اس کی وضاحت ہے سورہ بقرہ میں۔ اور ایک مثال کے طور پر یہود کا تذکرہ ہے جنہیں صراط مستقیم عطا کی گئی اور وہ موضوع علیہ ہو گئے، اللہ کے غضب کا شکار بن گئے۔ تو بتایا گیا کون کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ غضب کا نشانہ بنے، آپ نے ان سے بچنا ہے تاکہ غضب کا نشانہ نہ بنو اور صراط مستقیم پر رہو۔ پھر ظالین ہے کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کن کن باتوں سے بچنا ہے کہ بندہ ظالم میں، گمراہوں میں شامل نہ ہو سکے، اس کی وضاحت فرمائی آل عمران میں۔ اور مثال کے طور پر یہاں ذکر فرمایا عیسائیوں کا جو ظالم گمراہی کی آگے تک چلے گئے تھے۔ اب آل عمران میں وضاحت سے سمجھایا کہ صراط مستقیم پر قائم کیسے رہنا ہے اور کون کون سی باتوں سے بچنا ہے کہ ظالم میں شامل نہ ہو۔ اور اہل مکہ مشرکین ابراہیمی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہیں کون سی غلطی لگی کہ وہ صراط مستقیم سے دور جا پڑے۔ اب اگلی تین صورتوں میں اس کی وضاحت ہے۔ سورۃ النساء میں زیادہ تر معاشرتی اور گھریلو احکام ہیں جو صراط مستقیم والے لوگوں کے گھروں میں نظر آنا چاہیے۔ پھر شرک کی دو بڑی جو پلیدیاں ہیں، اہل مکہ کی جو دو بڑی گمراہیاں تھیں، ایک ہے شرک اعتقادی اور ایک ہے شرک عملی۔ شرک اعتقادی کی تفصیلی نفی اور شرک عملی کا مختصر رد یہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ آل انعام میں شرک عملی کا مفصل رد اور شرک اعتقادی کا مختصر رد۔ تو تین طرح کے طبقات ہیں دنیا میں، دو اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی اور ایک باقی سارے اہل شرک۔ تو ان سب کی تردید فرما کر سورہ آل عمران میں ان ساری باتوں کا خلاصہ بیان فرمایا کہ پہلے انسان کو جو بھیجا گیا تو صراط مستقیم دے کر بھیجا گیا، اور جیسے جیسے لوگ صراط مستقیم سے ہٹتے رہے انہیں صراط مستقیم کی یاد دہانی کرانے کے لیے انبیاء آتے رہے، جنہوں نے یاد دہانی پر کان نہیں دھرے انہیں نقصان کیا ہوا، کیسا عذاب آیا ان پر۔ تو 8 واقعات بیان فرمائے سورہ آراف میں، صراط مستقیم پر چلنے کے فائدے، صراط مستقیم کو چھوڑنے کے نقصانات، دنیا کا بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب۔ یہاں تک مسئلہ پوری طرح واضح ہو گیا سب قوموں پر۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر جہاد کا اعلان کر دیا گیا، جہاد کا حکم دے دی گیا۔ انفال اور توبہ، انفال میں زیادہ تر جہاد کے احکام مختلف، توبہ میں 2-3 باتیں اس سے الگ ہیں۔ وہ یہ کہ جہاد کے بعد مشرکین سے کیا معاملہ کرنا ہے، اور آپ کی اپنی صفوں میں جو مخلص لوگ ہیں، سستی کی وجہ سے جہاد سے، شرعی احکام سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ ان مخلصین کے بارے میں ہے جو کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور سورت کی اکثر آیات کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، نعرے بھی آپ کے ساتھ ہونے کے مارتے ہیں لیکن دل سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، منافق ہیں۔ تو اسلامی معاشرے کا ایک اہم عنصر، مدینہ کی سوسائٹی کا ایک عام حصہ منافقین پر مشتمل ہے، جو صحابہ میں گھل مل کر رہتے تھے، ان کی خبریں یہودیوں کو، ان کی خبریں مشرکین کو پہنچاتے تھے، اس طرح مسلمانوں کو نقصان دیتے تھے۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگوں کا ہونا ممکن ہے، اس لیے ان کی نشانیاں
اور ان کے نفاق میں منافقت میں پھنسنے کے اسباب وہ سورہ توبہ میں تفصیل سے بیان کیے۔ سورہ بقرہ میں جب قرآن اپنا تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت لے کر آیا ہے پرہیزگاروں کے، پرہیز کرنے والوں کے، گناہ سے بچنے والوں کے۔ اور سورہ توبہ میں جب اپنی بات مکمل کی تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، اس کی بات ذہن میں بٹھا لو، اللہ تعالیٰ پرہیز کرنے والوں کے ساتھ، پرہیزگاروں، گناہ سے بچنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کی مدد چاہیے دنیا میں آخرت میں، تو ایک ہی نسخہ ہے اس کا کہ گناہ سے بچے، اللہ نصیب فرما۔